الحمدللہ آپ اپنے اپنے اعتبار سے جو جس حصے کے یعنی فہرست میں شاعروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے وہ بتا دیں انشاءاللہ، اور پھر اس کو بلایا جائے گا، اور اپنے اعتبار سے جو شعر جس نے جس طریقے سے تیاری کر رکھی ہے وہ آئیں اور انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں کچھ اشعار پڑھے تاکہ سب کا نام جو ہے مولا کی فہرست میں ثابت ہو جائے۔ اور میں بہرحال آگا کو دعوت سخن دینے سے پہلے جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اگر کام نہ ہو تو اگر فرش محفل میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ تقریر کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور اس کے بعد شعراء کرام آپ کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار مولی جناب مولانا محفوظ زنگی پوری صاحب سے کو یہاں پر آئے، ان کا استقبال بآواز بلند سلوات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین، صلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صلوات سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تمام آیات اعظام، علماء کرام، طلاب عظام اور شیعیان جہان کی خدمت میں ولادت باسعادت طلوع نیرین اور طلوع صادقین پیغمبر گرامی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ بہت ہی مختصر، اس لیے میں نے خطبے کو بھی حذف کر دیا تاکہ آپ حضرات کا قیمتی وقت زیادہ نہ لے سکوں۔ 10 منٹ 2-3 مطلب ہیں پیغمبر اسلام کے حوالے سے اور امام کے حوالے سے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 21 اس میں جو ہے خداوند عالم اپنے اس رسول کے متعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اے مسلمانوں تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ کافروں سے خطاب یہ نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے پیغمبر اسلام کے اندر یعنی پیغمبر اسلام کی شخصیت میں کانا یا تامہ یعنی کہ تھا یعنی ہے، کانا کی مینس عربی میں تھا ہوتے ہیں لیکن تامہ جب ہو، کیونکہ حضرات موجود سے بتا رہا ہوں تو ہے کے معنی استعمال ہوتا ہے۔ لقد کانا یعنی ہے، فی رسول اللہ لکم فی رسول اللہ تمہارے لیے پیغمبر اسلام میں اسوۃ حسنہ، اسوہ عربی میں آئیڈیل، نمونہ، کسی چیز کو دیکھ کر ہم اس کو اپنائیں اس کو اسوہ کہتے ہیں، آئیڈیل کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے اس جو پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے اس میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ کس چیز کا آئیڈیل ہے؟ زندگی گزارنے کا آئیڈیل ہے، سلیقہ ماندن اور رہنے کا آئیڈیل ہے، سلیقہ گفتگو کا آئیڈیل ہے، سلیقہ رفتار کا آئیڈیل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پوری زندگی کا آئیڈیل اس کے اندر ہے۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن دیکھیے، میں تمہیں تفسیری اعتبار سے بحث کرتا ہوں۔ اس کے لیے لکم سے مراد کون لوگ ہیں؟ لکم آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں، کون ہیں؟ لیمن اس کی تفسیر ہو رہی ہے، بڑا توجہ کیجیے گا۔ لیمن اس شخص کے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے، پیغمبر آئیڈیل ہے کہ جو یرجو لقاء اللہ، یعنی جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی زیادہ ذکر کرتا ہو اور جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ پیغمبر کو لاکھ اپناؤ گے لیکن آئیڈیل نہیں بن سکتے جب تک یہ 3 چیزیں آپ کے اندر نہ پائی جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے۔
صلی اللہ محمد لکم فی رسول اللہ ہے. لکم سے مراد میں بتایا کون؟ آپ تک آدمی، ہر ایک کیا ہے آئیڈیل ہے زندگی کے لیے. غور فرما رہے ہیں. پھر قرآن نے تھوڑی سی تفسیر کیا کہ لکم جو میں نے کہا ہے کہ کہ تمہارے اندر بھی کیا ہونا چاہیے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے قیامت میں، والیوم الآخر، اور آخرت پہ بھی اپنا عقیدہ رکھتا ہے. معاد مراد ہے یہاں پر. اور کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، قرآن کی آیت سورہ حجرات آیت نمبر 21. اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو تو معلوم ہوا کہ ہمیں اگر پیغمبر کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو 3 چیزیں اپنے اندر ایجاد کرنی پڑیں گی. پہلی چیز یہ کہ ہم کو عقیدہ رکھنا ہوگا اللہ سے ملاقات کا، معاد کا، اور زیادہ سے زیادہ ذکر خدا بجا لانا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے پر محمد صلی اللہ محمد. ہمارے تو پہلے ہمیں 3 چیزیں میں اپنے کو مصداق بناتا ہوں. ہمارے اندر، میرے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور کردار مضبوط ہونا چاہیے، ذکر الہی مضبوط ہونا چاہیے. جب یہ 3 چیزیں ہم بنا کر کے مضبوط ہو جائیں گے تب وہ آیت پڑھی جائے گی. کیا؟ کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کے اندر آئیڈیل اور نمونہ ہے. تمہارے سے مراد کون؟ تمہارے لیے وہ شخص جس کے اندر یہ 3 چیزیں فراہم ہو جائیں. ذکر خدا کرتا ہو، قیامت پہ بھی اعتماد کرتا ہو، اور اللہ سے ملاقات پہ بھی عقیدہ رکھتا ہو. صلوات پڑھیے بر محمد والے. ہمارے اب آئیے دوسرا مطلب. قرآن نے، توجہ چاہتا ہوں، وہ تین مطلب بیان کروں گا پھر ختم ہو جائے گا. قرآن نے ہر پیغمبر کا، خداوند عالم نے جس کا بھی غیر از پیغمبر گرامی کے تمام انبیاء کا نام لیا ہے. یاد رکھیے گا. یا زکریا، یا یحییٰ، یا نوح. میں قرآن کو بھی نظر میری ہے، یعنی ہر نبی کو جب خطاب کر رہا ہے قرآن خداوند عالم تو نام سے خطاب کر رہا ہے. لیکن بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کہیں بھی اس میم دال کے لیے کہیں بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں اللہ نے نام لے کے خطاب کیا ہو. یا مزمل، یا مدثر، طٰہٰ، یاسین. ہر ایک جب بھی خداوند عالم اپنے محبوب کو خطاب کرتا ہے تو نام لینا بے ادبی سمجھتا ہے، فوراً لقب سے خطاب کیا. معلوم ہوا ہمیں بھی جب کسی کو احترام دینا تو نام نہ لیا جائے، اس کے القاب سے یاد کیا جائے، اس کی فیملی نیم سے یاد کیا جائے. صلوات پڑھیے پر محمد صلی اللہ محمد. کہیں بھی آپ دکھا دیجیے، کہیں بھی میم ہے دال، میم دال تو نہیں کہا ہے اللہ نے. دوسرا مطلب، ہاں آپ کہیں مولانا صاحب پھر یہ نام تو آیا ہوا قرآن میں. سن لیجیے، یہ قرآن ظاہراً 3-4 جگہوں پہ اس طرح کی خود پیغمبر اسلام کا جو مشہور نام آیا ہوا ہے. کیوں آیا ہے؟ جب خداوند عالم نے، سنیے گا، خداوند عالم جب پیغمبر کے عہدے کو بتانا چاہتا ہے، وما محمد الا رسول، خدا بتائے یہ محمد کوئی نہیں ہے، رسول، میسنجر، یہ تمہیں پیغام بھیجے گا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، میرا پیغام یہ لے جا کر بھیجے گا. وہاں پر جب یہ بتانا ہوا کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ تمہارے لیے داروغہ نہیں ہے، یہ تمہارا مزدور نہیں ہے، یہ میرا میسنجر ہے، تب وہاں کیا کیا؟ وما محمد الا رسول. توجہ رکھیے گا. ایک نقطہ پھر، اگر جہاں پر رسول کے بارے میں توجہ کیجیے گا، میں چونکہ بہت نبات اللہ بولتا ہوں، جہاں پر رسول کے بارے میں لوگوں کے متعلق کوئی خبر بتانی تھی تو وہاں بھی نام لیا ہے. کیا کہا کہ یہ پیغمبر، وما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کا یہ محمد جو ہے باپ نہیں ہے. جب خبر دیا نام لیا، جب عہدہ بتایا
نام لیا, لیکن جب پیار سے خطاب کیا تو نام نہیں لیا. یاسین, طٰہٰ, مزمل, مدثر, فلاں فلاں خطاب سے کرتا رہا اور پیغمبر کو متوجہ کرتا رہا, دنیا والوں کو بتاتا رہا دیکھو ہم نے اس لیے کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اس پیغمبر کی شخصیت میں نمونہ عمل ہے. ہمارے گفتگو کو دیکھتے جاؤ, خطابت کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک شعر اسی حوالے سے منسلک ہے کہ گفتگو میں نام جب قدرت بھی لے سکتی نہیں, گفتگو میں نام جب قدرت بھی لے سکتی نہیں, بے ادب کیوں کر بنوں کہہ کر محمد نام ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل اب حضور تیسرا مطلب قرآن سے بول رہا ہوں صرف. ہمارے یہ ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ, لکم بتایا میں نے, توضیح دے دیا کہ لکم کون لوگ ہو سکتے ہیں. 3 چیزیں ضروری ہے, ذکر خدا زیادہ کرتا ہو, مات پہ یقین رکھتا ہو, اللہ کے وجود اور اس سے ملاقات کا بھی قیامت میں یقین رکھتا ہو. قرآن نے کہہ دیا ایسے شخص کے لیے یہاں پر اسوہ ہے پیغمبر کی شخصیت میں, آئیڈیل. اور فرمان ہے اس کا مطلب کافر بے معنی ہے, اس کا مطلب بے عمل شیعہ بے معنی ہے, بے کردار شیعہ بے معنی ہے کہ نہیں ہے. یعنی چونکہ شرط بتا دیا کہ اس کے لیے ہے پیغمبر, ان کے لیے یہ آئیڈیل بنے ہوئے ہیں. اب آئیے پیغمبر اسلام, صلوات پڑھیے پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنا جتنا احترام, پھر وہی قرآن میں جا رہا ہوں, جتنا یعنی خصوصیات پیغمبر کے نام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو عظمت اور درجہ اللہ نے پیغمبر کے لیے خداوند عالم قائل ہوا, کسی نبی کے لیے قائل نہیں. ممبر سے بول رہا ہوں میں, دلیل میرے پاس قرآن سے, کسی نبی کے لیے نہیں جو درجہ. اور جہاں پر توجہ, کیونکہ جہاں خوشی ہے, جہاں پر تھوڑا غصہ آیا پیغمبر پر اللہ کو, توجہ رکھیے گا, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, بعد میں نہیں بولیے گا یہ پڑھا یہ پڑھ دیا, ایسا نہیں ہے. میں خطابت کو لے رہا ہوں, جہاں پر غصہ سے کیا اللہ غصہ آتا نہیں, یہ پھر غضب بھی اللہ نے کہا, لیکن بہرحال منطقی ویسا ہو جائے, فلسفے میں چلے جائیں, چھوڑیے اس کو. یہاں پر جو ہے جہاں پر تھوڑا سا ناراض ہوا اللہ, تو کہاں ناراض ہوا؟ صرف ایک جگہ ہے جہاں پر ناراض ہوا. ناراضگی پیمانہ وہ نہیں ہے, یعنی اپنا لہجہ بدلا, یا ایھا الرسول بلغ, یعنی ولایت اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. اور اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے, تو وہاں پر تھوڑا بدلا. اور وہی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ عرب جانتے بدو تھے, بدو مینس یہ تھا کہ دیہاتی کہہ لیجئے, گنوار کہہ لیجئے, اب میرے پاس الفاظ نہیں اس کے لیے, یعنی بالکل ان پڑھ, پرانے جاہلیت میں گزر رہے زندگی کرتے تھے. یہ پیغمبر جانتے کیا کہتے ہیں؟ رائنا, رائی, را الف عین یا, عربی میں رائی کہتے ہیں چرواہے کو, چرواہا جو بھیڑیا وغیرہ چلاتا ہے, پیچھے چلتا ہے. تو دیکھیے اللہ کتنا خیال کر رہا ہے. کہا کہ یہ بدو کہتے تھے کہ جب ان کو توجہ کرنا ہوتا ہے کہ پیغمبر میرے کردار کو دیکھیے, نہیں ہوتا جسے ہم کہیں کہ بیٹا کہ یہ بچہ کہے کہ وہاں سے ذرا دیکھیے گا میں وضو صحیح کر رہا ہوں, کہ یہ میرا کام صحیح ہو رہا ہے, نہیں, اب ذرا نظر رکھیے گا. تو سب رائنا کہتے تھے, یعنی ہم کو توجہ کریے ہماری طرف, میں کیا کر رہا ہوں. مثلا عرب بولتے تھے پیغمبر کے لیے رائنا, قالوا رائنا. اللہ نے کہا یہ جو بھیڑیے کے لیے, دیکھیے خداوند عالم کتنا حساس تھا, کسی نبی کے لیے نہیں دکھا سکتے آپ اس طرح خدا نے برخورد کیا ہو, وہ توجہ کیجیے گا. دیکھا کہ ہمارے محبوب پیغمبر کو یہ سب وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جو بھیڑیے کے لیے کہتے ہیں, وہ چرواہے کے لیے, بھیڑیے چرواہے کے لیے کہتے ہیں. اللہ کو برا لگ گیا. کیا کہا کہ ممتحنہ میں ظاہر آیا تھا, کہا کہ تم لوگ کیوں وہ لفظ استعمال کرتے ہو جو اپنے بھیڑیے کے چرواہے کے لیے استعمال کرتے ہو, وہی لفظ پیغمبر کے لیے ہو نہیں سکتا. بھائی ایک عام آدمی کو آپ جو لقب دے رہے ہیں وہی لقب مولانا کو دے دیجئے, یہ ہو سکتا ہے, وہی آیت اللہ کو دے دی, ہو سکتا ہے. اب ایک چٹکلا سن لیجئے, شب خوشی, ایک سلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. علمی چٹکلا یہ
مولانا شبیر نجفی صاحب میں گیا ابھی مشہد میں اور جا کے وہاں پہ ان کے یہاں فاتحہ بھی پڑھا میں نے خود مشہد الرضا امام رضا السلام کے تہخانے میں دفن ہے. شبیر نجفی ہندوستان کے اعظم گڑھ کے تھے, بہت حدیثوں پہ ان کا کنٹرول تھا. بعض یہاں پہ ہندو مولانا جانتے ہیں یہاں پہ ان کے شاگرد بھی جو حدیث پہ نظر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خود میرے سامنے بیان کیا مرحوم بہت پائے کے عالم دین روشن علی صاحب کے مقابلے میں تھے اور یعنی کہتے تھے من علی الی علی, میں اس علی سے یعنی نجف سے میں علی بن موسی رضا کے پاس آیا. کافی علم میں مہارت. سنیے غور سے, کہتے ہیں کہ میں پاکستان مجھے دعوت کیا گیا. حضور سنیے گا, خود ان کی زبانی بتا رہا ہوں. بلایا مجھے ایت اللہ العظماء شبیر نجفی اور یہ سب لکھ کر کے کہا. میں گیا کیونکہ لقب کی بات ہو رہی, اس لیے میں نے عرض گیا تو دیکھا کہ میں جہاں میرا اعلان ہو رہا ہے کہ شبیر نجفی صاحب مشہد سے آئے, ایران سے آئے, فلاں عبد اللہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ کے فرمان. سلوات پڑھیے محمد. تو کہا سنیے گا, بہت دلچسپ واقعہ, اسے میں ایک نتیجہ کروں گا. تو اس نے کہا کہ حضور کہا کہ بلایا تو میں گیا جب اسٹیج پہ پاکستان میں ظاہر کراچی کا واقعہ یا تو کراچی میں ماشاءاللہ سے بہت ہے, تو وہاں بلایا. ان کے لیے لقب وہ سب لکھا ہوا تھا. اس کے بعد بڑے القاب لکھ دیے تھے اور دیکھا کہ بغل میں ایک محترمہ گلوکارہ کو بلایا ہوا. دیکھیے یہی قرآن کیا کہہ رہا ہے, یعنی ایک مناسبت ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں, اسی چیز میں مناسبت ہونی چاہیے. کہا کہ بال کھلے ہوئے, اب نظر پڑی ہوگی, مراد نہیں کر سکتا نوزلہ دیکھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے کوئی جائے گا تو ہلکی سی نظر تو پڑتی ہے, کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ تو جانتے بھی تھے کہ یہاں پہ محترمہ بھی ہوں گی. اچانک پہنچے ہوا کبا ماں سنبھالے ہوئے, بڑے برجستہ عالم دین تھے. عالم کو ایسے ہی ہونا چاہیے, غلط ہے تو غلط کو غلط کہو ورنہ فائدہ نہیں, ماں اتار کر پھینک دیجیے. سلوات پڑھیے ہے کہ نہیں. اب جو ہے کہا کہ فوراً کھڑے ہو گئے, مائک لیا, کہا 2 شکایت کراچی والوں سے. مولانا خود نقل کر رہے ہیں میرے سامنے. کہا کہ میں نے یہ کہا یہ بتائیے جتنے القاب تھے سب آپ نے ہمارے لکھ دیا. میں جب سے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں یہی سوچ رہا ہوں کہ جب ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئیں گے آپ لوگ ان کو کون سا لقب دیں گے, بہت فرما رہے ہیں, ان کو کیا کہیے گا. اب تک تو میرے لیے کہہ دیا, یہ سوچ رہا ہوں. دوسرا یہ کہا کہ جب مجھے ایک عالم دین کو بلایا تھا تو محترمہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی, یا محترمہ ہوتی یا میں ہوتا. صلوات پڑھیے پر محمد علیہ اللہ کیا, میں قرآن میں جا رہا ہوں, اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم جو لفظ بس ختم ہو رہا ہے, جو لفظ چرواہے کے لیے استعمال کر رہے ہو وہی ورڈ جو ہے تم استعمال کرو کس کے لیے, پیغمبر اسلام کے لیے. یہ تو صحیح نہیں ہے بھائی, جو حرمت کا خیال رکھنا پڑے گا, درجے کا خیال رکھنا پڑے گا. تو کہا کہ یہ نہ کہو کہ رعینا, کیا کہو بلقولو انظرنا, ہماری طرف حضور نظر کیجئے, ہماری طرف دیکھیے, ہمیں ملاحظہ کیجئے. سمجھ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھیے پر محمد والے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے اس بابرکت شب میں, اور ہم امام جعفر صادق اسلام کا چونکہ ٹائم نہیں, اس لیے میں آقا کے لیے نہیں بول سکا, اور جو ہے دونوں کے لیے طلوع نیرین ہے, ہمارے لیے باعث برکت ہو اور ایک اسوہ اور آئیڈیل ان کے کردار, ان کا اعمال انشاءاللہ ہم تمام شیعہ جہان کے لیے ایک آئیڈیل قرار پائے.